یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے جس کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی۔ سورہ حجرات ہے تو 17-18 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورت کے 2 رکوع ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے ابتدائی حصہ میں قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب، آپ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اور دوسرے حصے میں بہت سارے معاشرتی مسائل جن کی آج ہمیں قدم قدم پر ضرورت ہے، قرآن کریم نے ان کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس لیے ذہن میں یہ آیا کہ سورہ حجرات کی تفسیر کو مستقل جمعے میں عرض کیا جائے، اور ارادہ ہے کہ اگلے 8-10 جمعوں میں انشاءاللہ سورہ حجرات ہی کا واعظ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اندازہ ہے کہ یہ پورا موضوع 8-10 جمعوں پر جا کر مکمل ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، مختصر بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ پھیل بھی سکتا ہے۔ اور 8-10 جمعوں میں جو میری ساری بات آئے گی بھائی، اگر اس ساری کو مد نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے عمل کا ایک بہترین نصاب، اصلاح اور تربیت کا بہت سارا سامان ہمارے دل و دماغ میں جمع ہو جائے۔ اس لیے اس سورت کی تفسیر میں جو باتیں میں عرض کروں، کوشش کی جائے کہ
یاد رکھا جائے اور ان پر عمل کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ سورہ حجرات ہے۔ اس کے جو شروع کا حصہ ہے اس کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو تمیم کا ایک وفد آپ علیہ السلام کی خدمت میں اسلام سیکھنے کے لیے حاضر ہو۔ یہ بات ذرا علمی طور پر بھائی ذہن میں رکھیے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی، جنگ بندی ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی تمنا تھی کہ کسی طرح مکہ والوں سے میری صلح ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے۔ حضور نے صحابہ کی مرضی کے خلاف جب صلح کی تو صحابہ کو بہت غصہ آیا۔ حضرت عمر نے تو حضور کے ساتھ بہت تکرار اور بحث کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کی فراست ہوتی ہے وہ کسی اور کی فراست کو نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی منشا کے خلاف صلح کر دی اور قرآن کریم نے پھر اس کو فتح عظیمہ کہ یہ بہت بڑی فتح۔ صحابہ کرام قرآن کریم پر ایمان لانے والے تھے، ایمان تو لے آئے کہ یہ صلح حدیبیہ بہت بڑی فتح ہے، لیکن مشاہدہ اس وقت نہیں تھا، اس لیے ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ صلح حدیبیہ اتنی بڑی فتح کیسے ہو گئی؟ یہ تو ہم دب کر مکہ والوں سے صلح کر کے آئے ہیں، یہ فتح عظیم کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگوں سے تھوڑا سا اطمینان ہوا، آپ نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کے پاس، سرداروں کے پاس، مختلف قبائل کے پاس اسلام کی دعوت کے خط لکھے، دعوت نامے بھیجے، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سال ڈیڑھ سال میں پورے عرب خطہ کے بادشاہوں سرداروں تک پہنچ گئی۔ اور جس وقت یہ دعوت پہنچی تو مختلف بادشاہ اور سردار اس بات پر غور کر رہے تھے کہ آیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اس کو قبول کریں یا نہ کریں، اسلام لائیں یا نہ لائیں، اس میں تردد کا شکار تھے، تذبذب کا شکار تھے، چونکہ وہ بادشاہ سردار جب یہ دیکھتے کہ یہ جو نبی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس کی قوم ابھی اس سے لڑ رہی ہے، پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی قوم کیا کرتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں نے رض کیا مکہ والوں کی تو بڑی عظمت تھی کہ ابھی تک تو مکہ والے مد مقابل ہیں، دیکھ لیں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرما لیا تو پوری دنیا عرب کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں اب اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکے۔ لہذا 8 اور 9 ہجری میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں وفد آنا شروع ہوئے، بہت وفد آئے، اور راجح قول کے مطابق اس سال ڈیڑھ سال میں اسلام سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 34 وفد آئے۔ کتنے وفد آئے بھائی؟ 34 وفد آئے۔ ان 34 وفود میں سے ایک بڑا عظیم الشان وفد تھا جس کو کہا جاتا ہے، یہ قبیلہ بنو تمیم تھا، ایک اس کا وفد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ تمیم والے بڑے عظیم الشان قبیلہ، بڑی شان و شوکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب یہ آئے، ان کا آنا اور اس وقت کے جو معاملات تھے وہ سورہ حجرات کے نازل ہونے کا سبب تھا۔ وہ کیا واقعات تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی قبیلہ حضور کے پاس آتا، اسلام سیکھ کر جاتا
حضور انہی میں سے کسی ایک کو اس قبیلے کا سردار بنا دیتے، امیر بنا دیتے، تاکہ وہ امیر کا میرے ساتھ مدینہ منورہ کے ساتھ رابطہ رہے اور میرے احکامات وہ امیر مجھ سے لے کر اپنے قبیلے تک پہنچاتا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ تھا۔ جب قبیلہ بنو تمیم واپس جانے لگا، حضور کی خدمت میں آیا، حضور بھی بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بیٹھے تھے۔ یہ قبیلہ آ کر بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، آپ نے ابھی یہ بات کا آغاز ہی نہیں کیا تھا کہ قبیلہ بنو تمیم میں سے کس کو حاکم اور امیر بنائیں، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرات آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگ گئے کہ قبیلہ بنو تمیم کا امیر کسے بنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بناؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، تم صرف میری مخالفت کرنے کے لیے نام پیش کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میری رائے یہ ہے کہ اقرع بن حابس کو ہی حاکم اور امیر بنایا جائے۔ یہ بحث مباحثہ جب کر رہے تھے، اتنے میں آواز اتنی اونچی ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف تھی۔ آپ ابھی خاموش بیٹھے۔ یہ واقعہ ہوا، اس پر قرآن کریم کی یہ پہلی 3-4 آیتیں نازل ہوئی۔ یہاں ہوا کیا تھا؟ یہاں حضرت شیخین سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 2 غلطیاں۔ پہلی غلطی یہ ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس موضوع پر بات شروع نہیں فرمائی تھی، ان سے مشورہ نہیں مانگا تھا۔ ان دونوں بزرگوں نے اپنی مرضی سے حضور سے پہلے گفتگو اور کلام شروع کر دیا۔ ایک غلطی تو یہ ہوئی۔ دوسری غلطی کیا ہوئی کہ جس وقت آپس میں بات شروع کی تو اتنی آواز اونچی ہو گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف تھی۔ یہ غلطی ہوئی، اس پر یہ اعتراض ہوا۔ لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر، قرآن کریم کی خصوصیت ہے، قرآن کا یہ کمال ہے کہ ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، قرآن اس واقعہ میں ایسی ہدایات دیتا ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ اب یہاں قرآن کریم یوں کہہ سکتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات شروع نہ کریں تم بھی بات شروع نہ کیا کرو، حضور کے سامنے ایسا بولا کرو۔ قرآن نے یہ الفاظ لکھے، قرآن کریم نے ایسے جامع اور ایسے قیمتی الفاظ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ بھی اس کو سیکھ لیں اور قیامت کی صبح تک مسلمانوں کے لیے بھی وہ ایک قانون بن جائے، ایک ہدایت بن جائے۔ قرآن کریم نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اب یہ جو فرمایا اس میں ہمارے لیے بڑی قیمتی 3 ہدایات اس ایک جملے میں بند کر دی۔ کتنی باتیں بھائی؟ 3 باتیں، وہی میں صرف آج کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 3 باتیں قرآن نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ پہلے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ 3 باتوں سے پہلے بھائی ایک ذرا ایک علمی سی بات بھی سن لیجیے، وہ ویسے ذہن میں آگے موضوع سے ہٹی ہوئی ہے لیکن ہے بڑی دلچسپ۔ ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد حضور کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے جو کیا کہتا ہے حضور کی وفات کے بعد حضور کے سارے صحابہ کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے، صرف 3 صحابہ بچے تھے۔ اس میں وہ فرقہ صدیق اکبر عمر فاروق کو بڑی گالیاں دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سب سے بڑے مرتد ہیں، انہوں نے ارتداد کر لیا، حضور کے بعد یہ ایمان سے پھر گئے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں بھائی غلطی کس سے ہوئی تھی؟ صدیق اکبر اور عمر فاروق سے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یا
ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ خطاب سب سے پہلے کس کو ہے؟ صدیق اکبر اور بولو بھائی کس کو؟ قرآن ان دونوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے اگلی آیت میں پھر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو حضور سے پہلے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ یہاں آواز کو اونچا بھی صدیق اکبر اور عمر فاروق نے کیا تھا، اور حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی صدیق اکبر اور عمر فاروق نے کی تھی۔ یہ دونوں صحابہ نے کی تھی۔ قرآن کریم نے ان کو 2 مرتبہ کیا کہا؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایسا نہ کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت قیامت کی صبح تک ہونی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ صحابہ دائرہ اسلام سے نکل چکے تھے، یہ مرتد ہو گئے تھے حضور کی وفات کے بعد، تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، تو قرآن صدیق اکبر کے ایمان پر مہر لگا رہا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، قرآن حضرت عمر کو مسلمان اور مومن کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ کیا اللہ کو اس بات کا علم نہ تھا کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے مرتد ہو جانا ہے؟ اگر اللہ کو علم تھا تو اللہ نے قرآن میں یہ آیتیں اتار کر قیامت کی صبح تک مسلمانوں کی زبان پر جاری کیوں کروا دیا کہ جس وقت تم سورہ حجرات کی تلاوت کیا کرو تو کیا کہا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ پکے مومن ہیں، بلکہ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء عظیم کتاب ہے۔ پورے قرآن میں جہاں جہاں خلفائے راشدین کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، شاہ ولی اللہ نے اس پر کتاب لکھی اور آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ نے 3 جلدوں میں، بعض جو چھپی ہیں 4 جلدوں میں، اتنی موٹی، فارسی میں اب اردو ترجمہ ہو گیا، قرآن کریم کی آیات سے خلفائے راشدین کی جو فضیلت ثابت کی ہے وہ کتنی جلدوں میں ہے بھائی؟ 4 جلدوں میں۔ یہاں شاہ ولی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ صدیق اکبر۔ دوسرا مصداق کون ہے؟ عمر فاروق۔ تو قرآن تو ان کو آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کہے، اور آج کا بھنگی نے کیا کہتا ہے کہ یہ مرتد ہے۔ تو بھائی ہم ان کی مانیں کہ قرآن کی مانیں؟ ہم قرآن کی مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں صدیق اکبر عمر فاروق صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے امام ہیں۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ کیا ہیں؟ مسلمانوں کے امام ہیں۔ یہ ضمنی طور پر بات آگے میں نے عرض کر دی۔ قرآن کریم نے جملہ کہا اے ایمان والو حضور سے آگے نہ بڑھو۔ ہمیں کتنی باتیں سکھا دی قرآن نے بھائی؟ 3 باتیں سکھا دی۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات قرآن نے یہ سکھائی کہ اے ایمان والو حضور سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوں، حضور سے بات میں پہلے گفتگو کا آغاز بھی نہ کرو، حضور سے پہلے کلام کو شروع نہ کرو۔ اور صحابہ اکرام کو سکھا دیا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، حضور کے بعد امت یہ سبق یاد رکھے کہ جب بھی کسی بڑے کے ساتھ کسی جگہ جاؤ، جب تک بڑا گفتگو شروع نہ کرے تو چھوٹے کو بھی بات شروع کرنی نہیں چاہیے۔ اور خصوصاً علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون ہیں بھائی؟ علماء۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ وہ عالم، ہر عالم حضور کا وارث نہیں ہے بھائی۔ کبھی کہتے ہیں مولوی خود اپنے فضائل لگ کے بیان کرتے ہیں، ہر عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہیں ہے، بلکہ وہ عالم حضور کا وارث ہے جو قرآن و سنت پر پورا عبور رکھتا ہو، متبع سنت ہو، اور خوف خدا اس کے دل میں ہو، حلال و حرام سے بچتا ہو، اپنے ایمان کو بچاتا ہو، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہو دوسروں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہو، وہ جو بیان کرتا ہو اس پر عمل بھی کرتا ہو، ایسا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث
سے ہے. اور قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی یہ ہے کہ جب تک حضور بات شروع نہ کریں تو حضور کے سامنے کسی دوسرے کو بات شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور قرآن نے کہا جب بھی تمہارا کوئی بڑا، اگر تمہارے والد ہیں، چچا ہیں، تائے ہیں، یا تمہارے استاد ہیں، یا تمہارے شیخ ہیں، یا کوئی تمہارے خاندان کا بڑا بزرگ ہے، تم اس کے ساتھ کسی جگہ جا رہے ہو، جب تک بڑا گفتگو نہ شروع کرے تو تمہیں بھی گفتگو شروع کرنی نہیں چاہیے. اور یہیں سے میں آپ کو ایک ادب بتاؤں بھائی، اکثر ایسا ہوتا ہے کس جگہ کچھ احباب بیٹھے، کسی صاحب نے کوئی سوال کر لیا، کسی صاحب نے کیا کر لیا؟ سوال کر لیا. آج کل ہم میں سے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کا جواب میں ہی دے دوں، سب سے پہلے اس کا جواب. تو بھئی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ سوال کرنے والا ایک ہوتا اور جواب دینے والے سارے ہی ہوتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے مجھے آتا ہے اس کا جواب. قرآن کریم ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ اس مجلس میں بڑے کو دیکھو، صاحب علم کو دیکھو. اگر اس مجلس میں کوئی علم والا ہے جو آپ سے اوپر ہے تو اس وقت تک زبان نہ کھولو جب تک وہ بڑا بات نہ کرے. ایک مرتبہ مسجد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور علم میں حضور کے دونوں صحابوں کی، یہ جو دونوں صحابی ہیں جو حضور کے، ان کی بڑی اونچی شان. حضرت موسیٰ اشعری بھی بہت عظیم القدر اور عظیم المرتبت صحابی ہیں علم میں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تو کہنے کیا. ایک شخص آیا، اس نے حضرت موسیٰ اشعری سے مسئلہ پوچھا. حضرت موسیٰ اشعری نے کہا کہ جی وہ عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں مسجد میں، ان سے جا کے پوچھو. کیا کہا؟ بھائی یہ حضور کے صحبت یافتہ ہیں، یہ حضور کے صحابی ہیں، کیا حضور کے صحابہ کے پاس علم نہیں تھا؟ نہیں. کیا کہا موسیٰ؟ کس سے پوچھ کے آؤ جا کے؟ ابن مسعود سے. اس نے اصرار کیا کہ نہیں جی میں یمن سے آیا ہوں، میں نے مسئلہ آپ ہی سے پوچھنا ہے، میں آپ ہی سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، میں عبداللہ ابن مسعود سے مسئلہ پوچھنے نہیں آیا. حضرت موسیٰ اشعری نے وراثت کا مسئلہ بتایا اور بتا کر کہا جاؤ وہ عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھو جا کے. میں نے بھی بتا دیا اور عبداللہ ابن مسعود سے بھی. وہ شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے، مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مسئلہ اس سے مختلف بتایا جو حضرت موسیٰ اشعری نے بتایا. جو کس نے بتلایا تھا؟ حضرت موسیٰ. اب وہ سائل پریشان ہو گیا، وہ دوبارہ حضرت موسیٰ اشعری کے پاس آیا. اور اللہ معاف کرے اگر ہمارے جیسا میرے جیسا کوئی ہوتا پتہ نہیں کیا کہتا. جب ان کے پاس آیا بتایا کہ ابن مسعود نے مسئلہ دوسرا بتایا تو حضرت موسیٰ اشعری نے بتا کیا کہا؟ میں تجھے پہلے نہیں کہتا تھا کہ مسئلہ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ جا، میں تو تجھے پہلے ہی کہہ رہا تھا. کیا بتایا؟ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے حضرت موسیٰ اشعری کے سامنے بیان کی. جب وہ رائے سنی نا تو حضرت موسیٰ اشعری نے فوراً کہا کہ نہیں، جو میں نے بتلایا تھا وہ غلط ہے، جو عبداللہ ابن مسعود نے بتایا تھا وہ بالکل صحیح ہے. اور ساتھ اس بندے کو بڑا زبردست جملہ کہا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم. جس وقت تک یہ علم کا سمندر تمہارے اندر موجود ہے اس وقت تک مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا کرو. اس وقت تک مجھ سے مسئلہ. صحابہ اکرام کی عادت تھی. حضرت انس فرماتے ہیں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے مسجد میں، ہم بھی ساتھ بیٹھے ہوتے، تو جب کوئی مسئلہ پوچھنے والا آتا تو حضرت عمر کی موجودگی میں دوسرے صحابہ مسئلہ نہیں بتاتے تھے، خاموش رہتے تھے کہ امیر المومنین ہی بولیں. ہاں اگر حضرت عمر کسی کے ذمے لگا دیتے، کبھی ابی بن کعب کو کہہ دیتے تم مسئلہ بتاؤ، کبھی حضرت انس کو کہتے تم بتاؤ، کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہتے. اگر حضرت عمر اجازت دیتے تو دوسرا مسئلہ بتاتا، مگر نہ حضرت عمر کی موجودگی میں کوئی مسئلہ بتاتا نہ تھا. اس لیے بھائی قرآن کریم نے پہلی بات ارشاد فرمائی اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. پہلا سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ جب بھی کوئی سوال کیا جائے، اگر اس مجلس میں کوئی علم والا بیٹھا ہو تو اسی کو بولنے دیا جائے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم تھے، حضور کی موجودگی میں حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کو بولنا نہ چاہتے تھا.
اس جملے کے اندر دوسری ہدایت ہمارے لیے کیا ہے، وہ بھی بڑی زبردست ہے۔ دوسری ہدایت قرآن نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ علماء نے فرمایا اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر تم کسی جگہ جا رہے ہو اور تمہارے بڑے والد ساتھ ہوں، چچا ساتھ ہوں، تایا ساتھ ہوں، یا خاندان کے اور کوئی بڑے بزرگ ساتھ ہوں، یا استاد ساتھ ہو، یا شیخ ساتھ ہو، یا کوئی بڑا عالم دین ساتھ ہو، تو قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ چلنے میں اپنے بڑوں سے آگے نہ بڑھو یا ان سے تھوڑا سا پیچھے رہو۔ اگر باتیں کرنے میں چلنا ہی پڑتا ہے تو برابر چلو، بڑوں سے آگے نہ چلو۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے آپ ہم میں گل مل کر چلتے تھے، لیکن پھر بھی ہم میں سے کسی کی مجال نہ ہوتی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائیں۔ اس لیے بھائی یہی ادب باپ کا ہے، یہی ادب کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ اب بوڑھا باپ دیہاتی ہے، بیٹا ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گیا، وہ کیا پوچھے باپ کون ہے کہ کون نہیں۔ میں نے خود ایسے منظر دیکھے، میں ایک جگہ ایک کام میں گیا، وہاں والد بات کر رہے تھے، بیٹے نے کہا ابا جی تسی چپ کرو تو کی بتا، ابا جی تسی چپ کرو تو اب یہ کتنا توہین ہے۔ اگر والد بوڑھے سادے دیہاتی بھی ہو، ان پڑھ بھی ہو، بیٹا انتہائی سمجھدار اور پڑھا لکھا بھی ہو، ادب یہ ہے کہ اگر باپ بات کرنے لگ جائے تو وقت طور کیا ہو جائے، خاموش ہو جائے، کہ والد صاحب کی بات پوری ہو جائے، چچا کی بات پوری ہو۔ اور یہ ہمیں آپ سے ایک بات عرض کروں بھائی، قرآن نے جو والد کے حقوق بیان کیے ہیں نا، وہی حقوق چچا کے ہیں، وہی کس کے ہیں؟ تایا کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ کسی صاحب نے تھوڑا سا تکرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ السلام ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میرا چچا ہے؟ اور ساتھ جملہ فرمایا کہ العم کالوالد، کہ جو چچا ہوتا ہے، جو تایا ہوتا ہے، وہ بھی کس کی طرح ہوتا ہے؟ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے ہم چچا کا تو احترام باپ کی طرح کرتے ہیں، نہیں تایا کا احترام نہیں کرتے۔ جو آداب باپ کے ہیں وہی آداب بھائی کس کے ہیں؟ چچا اور تایا کا بھی وہی ادب ہے۔ تو قرآن کریم نے دوسری بات ہمیں یہ سمجھائی کہ جب تم راستے میں چل رہے ہو، تمہارے ساتھ کوئی خاندانی بڑا ہو، یا تمہارا استاد ہو، یا تمہارے شیخ ہو، یا کوئی بڑا عالم دین ہو، یا عمر میں کوئی بڑا ساتھ ہو، تو اس سے آگے بڑھ کر نہ چلو، اس سے ایک دو قدم پیچھے رہو۔ اگر مجبوراً چلنا ہی پڑے بات کرنے کے لیے تو اس کے برابر رہو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ تیسری بات قرآن کریم نے کیا سمجھا، وہ سب سے اہم۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، دین کے اندر بھی، عمل کے اندر بھی، تقوی کے اندر بھی۔ اگر تمہیں کبھی یہ محسوس ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک عمل سے زیادہ اعلیٰ ہے، تو یہ سب سے بدترین شکل ہے کہ تم عمل میں حضور سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا سب سے اعلیٰ عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، جو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ تمہیں اگر کبھی یہ مغالطہ لگے کہ حضور نے یہاں یہ عمل کیا، مثال کے طور پر دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو آپ کون سا قدم رکھتے؟ دایاں قدم، اور آپ درود بھی پڑھتے اور کیا کرتے؟ اللہم انی اسألک، مختلف دعائیں، ایک اللہم افتح لی ابواب، یہ تو بہت ہی مشہورہ لکھی ہوئی ہے اکثر، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب اگر کوئی کہے جی یہ تو چھوٹی سی دعا ہے، میں پوری سورہ یاسین پڑھوں گا مسجد میں داخل ہوتے، میں کیا کروں گا پوری سورہ؟ اب ظاہر میں حضور کی یہ جو دعا ہے یہ افضل ہے یا سورہ یاسین افضل ہے؟ سورہ یاسین افضل ہے۔ لیکن یہاں چونکہ یہ غلطی کر رہا ہے، یہ اپنا نیک عمل حضور کے نیک عمل سے آگے لے جانا چاہ رہا ہے، نبی سے آگے جا کر کوئی نیک عمل نہیں رہتا، وہ بدعت ہو جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اس لیے قرآن نے فرمایا کسی بھی نیک عمل میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ آئے، حضرت علی، حضرت عثمان بن مظعون اور ایک اور صحابی حضور کے پاس آئے، حضور کی بیویوں کے پاس آئے، مشاورت کی آپس میں۔ تینوں نے آ کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کتنی عبادت کرتے ہیں؟
ازواج مطہرات نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں اور رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور کئی دن روزہ نہیں بھی رکھتے۔ آپ علیہ السلام گھر میں آتے ہیں، اپنی ازواج کے ساتھ مشغول بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں اور گھر کے کام کاجوں میں بھی مصروف ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بات ان کو بتلائی تو تینوں صحابہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تو خاص معاملہ ہے، آپ علیہ السلام کو تو گناہ کوئی نہیں، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلی سب خطائیں کیا ہیں؟ معاف ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ علیہ السلام کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ ہم تو ان میں سے ایک نے کہا آئندہ سے میں تو ساری رات تہجد پڑھا کروں، دوسرے نے کہا میں تو جی دن کو روزہ رکھا کروں گا ہمیشہ، تیسرے نے کہا میں تو جی شادی نہیں کروں گا، میں تو بیوی بچوں سے دور رہوں گا تاکہ مجھے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کی اور کاروبار کی مصروفیت میں لگنا نہ پڑے، میں عبادت میں فارغ رہوں۔ اب بھائی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے اور ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ آپ علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا۔ آپ نے کیا فرمایا اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایک پہلو پر غور کر لیجیے۔ یہاں دیکھنے کے اعتبار سے حضور کا عمل بڑا نظر آ رہا ہے یا جس عمل کا عزم صحابہ نے کیا ہے وہ بڑا نظر آ رہا ہے؟ صحابہ والا عمل بڑا نظر آ رہا ہے۔ حضور رات کو سوتے بھی تھے، تہجد بھی پڑھتے، تو ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا میں تو ساری رات کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے بھی تھے اور بعض مرتبہ ایسا آتا 10 15 دن آپ روزہ نہیں بھی رکھتے تھے۔ جب روزہ نہیں رکھتے تھے تو ایک نے کہا جی میں تو مستقل کیا کروں گا؟ روزہ ہی رکھوں گا۔ اب بظاہر حضور کا عمل بڑا نظر آ رہا ہے یا اس صحابی کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں 9 بیویاں گھر میں ہیں اور یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں میں تو ایک بیوی بھی گھر میں رکھوں گا تاکہ اس کے اخراجات کی مجھے پریشانی نہ ہو، میں فارغ ہو جاؤں۔ تو یہاں دیکھنے کے اعتبار سے اس صحابی کا عمل بڑا ہوا ہے کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن حضور تشریف لائے، حضور نے غصے میں 2 جملے کہے۔ حضور نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، انا اعلمکم باللہ، میں اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت تم سے زیادہ رکھتا ہوں، وَأَنَا أَتَقَاكُمْ، اور میں تم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، میں تم سے زیادہ ظاہر ہے۔ اللہ کی معرفت حضور سے بڑھ کر کس کو ہو سکتی ہے؟ حضور سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا انا اعلمکم باللہ وانا اتقاکم، میں اللہ کو تم سے زیادہ پہچانتا بھی ہوں، میں تم سے زیادہ متقی پرہیزگار بھی ہوں، اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں دن کو نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کئی دن روزے بھی نہیں رکھتا ہوں، یہی میری سنت ہے۔ اور یہ جو مشہور ارشاد ہم خطبہ نکاح میں سنتے ہیں نا، وہ حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا کیا؟ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان 3 صحابہ کی بات پر حضور نے فرمایا۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن یہ کہہ رہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم عمل میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ مثال کو تو میں اس کے اوپر مثال عرض کرتا ہوں، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں بھائی، ہمیں بعض مرتبہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم حضور سے بڑے سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم حضور سے بڑے سمجھدار بننے کی کوشش ہے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع ایسا آیا کہ مدینہ میں بارش ہوئی، آپ کو پتا وہ کچا زمانہ تھا، کچی گلیاں تھی، بارش ہوئی، کیچڑ اتنا ہو گیا، پانی ٹھہر گیا، مسجد تک کوئی آ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ اعلان کر دو کہ لوگ نماز گھر میں پڑھ لیں، لوگ کہاں پڑھ لیں؟ اور بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں جیسے آج کل ہم نے سمجھ لیا ہم شہروں میں رہتے ہیں، پکی گلیاں، کوئی خطرہ نہیں۔ آج کیا کہتے ہیں، ہلکی سی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں جی دونوں نمازوں کو جمع کر لو، دونوں نمازوں کو کیا کر لو۔ فیصل آباد میں ایک مرتبہ میں نے خود ہی لطیفہ دیکھا، میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، ہمارے جہاں پڑھتے تھے اس کے ساتھ ایک مسجد تھی، بعض مرتبہ مدرسے کی نماز سے رہ جاتی تھی، وہاں نماز پڑھ لیتے،
وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے تو مغرب کی نماز ہوئی. مغرب کے بعد امام صاحب نے کہا جی باہر کنیاں آ رہی ہیں, عشاء کی نماز بھی ساتھی ہوگی. عشاء کی نماز کیا ہوگی؟ وہ بھی ساتھی, عشاء کی بھی ساتھی پڑھتی. اب وہ بادل تو آئے, کنیاں 2-4 پڑی, بادل خوب آئے, بجلی خوب گرجی, لیکن اس کے بعد بارش ہوئی نہیں. اب جب عشاء کا وقت آیا نا, مؤذن نے پھر اذان دے دی. اب لوگ نماز کے لیے آگے, مولوی صاحب آئے نا مسجد میں شور کہ یار نماز کہتے جی نماز جیسی پڑھ لیں نماز. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ کوئی نواں دین آ گیا. لوگ وہاں مولوی پر بھی طنز کر رہے, حدیث پر بھی طنز کر رہے. میں نے وہاں سوچا ان لوگوں کا قصور نہیں ہے, یہ اس مولوی کا قصور ہے جس نے حضور کی سنت کو غلط طریقے سے پیش کیا. یہ قصور کس کا ہے؟ اس مولوی کا ہے جس نے سنت کو غلط طریقے سے پیش کیا. بہرحال مسجد میں لڑائی جھگڑا ہوا, بڑا اختلاف ہوا, کچھ نے عشاء کی نماز پڑھی, کچھ نے نہیں پڑھی. میں نے کہا اللہ کے بندے نے اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں. اب حدیث کیا ہے؟ پہلی بات یہ رکھیے, ذہن میں رکھیے, آپ علیہ السلام بارش میں 2 نمازوں کو جمع فرمانا حضور سے ثابت ہے, لیکن وہ جمع حقیقی نہیں ہے, یاد رکھنا, وہ جمع سوری ہے. کیا مطلب؟ اگر بارش ہو رہی ہو, کیچڑ ہو, کچے راستے ہو, مسجد میں آنا انتہائی مشکل ہو, تو حضور فرماتے تھے کہ مغرب کی نماز کو لیٹ کر کے آخر میں لے جاؤ اور عشاء کی نماز کو بالکل شروع میں پڑھ لو. عشاء کی نماز میں بالکل شروع میں پڑھ لو تاکہ تمہارے دونوں نمازیں قریب قریب ہو جائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ جانے لگے تو سفر تھا, مؤذن کا اذان میں فرمایا ٹھہر جاؤ. مؤذن کو روکتے رہے, عصر کا ظہر کا وقت بالکل آخر میں چلا گیا, کہا اذان. انہوں نے اذان دی, حضرت عبداللہ ابن عمر نے نماز پڑھی اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہے. 1 گھڑی 17-18 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر مؤذن کو کہا پھر اذان دو. عصر کی اذان دی اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی, سفر شروع کر دیا. اب ظہر کو لے کے آخر تک مسافر کو چھوٹ دے دی کہ ظہر کو تم لیٹ کر دو اور اتنا عرصہ سفر کرتے رہو اور عصر کی ظہر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, عصر کو بھی تھوڑا سا قریب لے آؤ تاکہ تمہیں عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک سفر کرنے کا کافی لمبا موقع مل جائے. اگر بارش ہو تو تم راستے کی مشقت سے بچ جاؤ. اب حدیث تو یہ تھی جو بات میں عرض کر رہا تھا. بات میں کیا کر رہا تھا کہ اصل چیز کیا ہے, جتنا عمل حضور نے کیا ہے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اتنا ہی کرو, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اچھا بعد میں کیا ہوا, ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے ہوئے, سخت ترین بارش ہوئی, کیچڑ ہو گیا, راستے میں پانی کھڑا ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے مؤذن کو کہا اعلان کر دو الصلاۃ علی الرحال, کہ نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو. نماز کہاں پڑھ لو؟ جب مؤذن نے یہ اذان دی, یہ اعلان کیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو گھیر لیا. انہوں میں سے ایک صاحب نے کہا حضرت آج تک تو ہم مسجد سے اذان سنتے تھے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. آج پہلے دن ہم نے آپ سے سنا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں نماز کہاں پڑھ لو؟ گھر میں پڑھ لو. یہ کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عمل, یہ اذان بارش میں, کیچڑ میں, گھر میں نماز پڑھنے کا عمل میں نے اس ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا جو مجھ سے بھی افضل ہے, جو تجھ سے بھی افضل ہے, جو مجھ سے بھی افضل ہے, جو تجھ سے بھی. میں نے حضور کو ایسے ہی کرتے دیکھا, اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ بارش شدید ہے, راستے میں پانی کھڑا ہو گیا ہے, کیچڑ ہے, آتے آتے سارے پاؤں گندے ہو جائیں گے, لباس گندا ہو جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا کہ نماز تو پڑھو لیکن تمہیں جماعت کی چھوٹ ہے, تم نماز کہاں پڑھ لو؟ گھر میں پڑھ لو. جو حضور نے کیا, حضور ہم سے بہتر تھے, حضور نے جو عمل کیا اللہ کو وہی عمل پسند اللہ کو. لیکن بھائی ہمارے یہاں نہ کوئی لینے, جیسے ہم شہر میں رہتے ہیں, پکی سڑکیں, کبھی بارش ہو کے جی مفتی صاحب سے مسئلہ سن کے آئے تھے کہ بارش ہو گھر میں نماز. اس مسئلے کا, اس حدیث کا تعلق ہم سے نہیں ہے. ہاں دیہاتوں میں آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہو جاتی ہے, اتنا کیچڑ ہو جاتا ہے کہ آدمی کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, کپڑوں کا ستیاناش ہوتا ہے, آدمی وہاں جا نہیں سکتا, مسجد میں جائے تو کپڑے خراب برا. اگر ایسی صورتحال ہو تو آج بھی نماز گھر میں پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر نفس یہاں کہے, یہی جو میں آج کی تشریح عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی یہ کہے نہیں بھائی
مسجد میں آ کے نماز پڑھنا افضل ہے اللہ کے گھر کی نماز، تو ہم اسے کہیں گے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے عمل میں بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ حضور نے جہاں چھوٹا عمل کیا ہے اللہ کی نظر میں وہ بڑا، اور اگر تم حضور کے اس چھوٹے عمل سے ہٹ کر کوئی بڑا عمل کرنا چاہو گے وہ تمہاری نظر میں بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ عمل بڑا نہیں ہو سکتا۔ بھائی میری ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو عمل میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے۔ اس سے تو ایک یہ بات ثابت ہوئی کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق پکے، یہ بھی تو میں نے یاد کروایا، پکے کیا ہے؟ پکے مومن ہیں، قرآن ان کے ایمان پر مہر لگا رہا ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ بتلائی کہ اس آیت سے ہمارے لیے کتنے سبق نکلے؟ 3۔ نمبر 1، اگر کوئی بڑا خاندانی بڑا، علمی بڑا یا کسی بھی عمر کے اعتبار سے بڑا کسی مجلس میں ہو، جب تک بڑا گفتگو نہ شروع کرے چھوٹوں کو بھی گفتگو کرنی نہیں چاہیے۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی سوال کر رہا ہے، اس مجلس میں کوئی صاحب علم ہے، تو جب تک صاحب علم اس سوال کا جواب نہ دے تو دوسروں کو بھی بولنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ اس آیت سے ہمارے لیے یہ آیت ہمیں یہ ادب سکھلا رہی ہے کہ اگر تم راستے میں چلو، تمہارے ساتھ والد، چچا، تایا یا استاد، شیخ کوئی عالم ہے تو اس سے آگے بڑھ کر چلنا پسندیدہ نہیں ہے۔ تیسرا سبق یہ آیت ہمیں یہ دے رہی ہے، خصوصاً جو بنیادی اس آیت کا بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ تم عمل میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کبھی بھی کوشش نہ کرو۔ جہاں حضور نے جو عمل کیا ہے وہی اعلیٰ ہے، تم اسی پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق